بازگشت.com اس انشائیے کا عنوان ہے ان کی کتاب کی رونمائی پر اپنی بیش قیمت رائے دینے کی فرمائش پر۔ یہ 1903 اکتوبر 1903 میں لندن کے ایک نشست میں پڑھی گئی تھی۔ بڑی رونمائیاں ہو رہی تھی اس زمانے میں۔ رونمائی کی رسم لندن میں ایسی چلی ہے کہ دوسرے محاسن کے علاوہ اس سے تصنیف و اشاعت کے شعبے میں بھی بوم آ گیا ہے، فارسی اور انگریزی دونوں پہلوؤں سے۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتاب اگر 100 صفحے کی ہے تو اس پر شامل کتاب تاثرات 200 صفحے کے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ایک آزاد ملک ہے، لکھنے پر کوئی پابندی نہیں، جس کا جو دل چاہے لکھے، جو وہاں نہ لکھ سکے وہ یہاں لکھے، اور پڑھنے کی بھی کوئی قید نہیں۔ قید تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم سے کہا جائے کہ کتاب پر رونمائی کے مبارک دن آپ بھی اپنے تاثرات پیش کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بغیر پڑھے کتاب پر تبصرہ کرنے کے فن میں ہم ابھی تک قائل کن مہارت حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ہرچند کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمہ وقت ایسے بزرگوں کے ساتھ رہتا ہے جو پڑھے بغیر تازہ ترین کتابوں پر آزادی کے ساتھ اور کمال اعتماد سے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ ہماری کمزوری سمجھ لیجئے یا کم آئے گی کہ یہ فن ہماری دسترس سے باہر ہے۔ چنانچہ مکتب لندن کے مایہ ناز شاعر ناچار جارچوئی کے تازہ ترین مجموعے خوابوں کا گلدستہ پر ہماری بیش قیمت رائے مانگی گئی تو پہلے تو ہم نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ ہم نے کتاب پڑھی نہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ یہاں ڈاک کا انتظام پرانی وضع کا ہے اور ڈاک کو بیچ میں اچک لینے کا رواج ابھی عام نہیں ہوا ہے۔ دوسرے ہی دن سویرے سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم خواب خرگوش سے بیدار ہو کر کچھوے کی رفتار سے نیچے اترے۔ آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکیے صاحب انتظار سے چیں بجبیں ہاتھ میں ہماری ڈاک کا پلندہ لیے کھڑے ہیں۔ ہم نے کہا، ڈاکیے صاحب آپ نے کیوں خواہ اتنی تکلیف دی؟ دروازے پہ چھوڑ جاتے، ہم بعد میں اٹھا لیتے۔ انہوں نے جواب دیے بغیر پارسل نما کوئی چیز ہماری سمت بڑھائی اور ایک پینسل اور ایک رجسٹر پیش کرتے ہوئے زبان حال سے ہمارے دستخط طلب کیے۔ دستخط کر کے ہم نے پارسل ان سے لیا، خوشی خوشی گھر میں آئے، بیگم کو پکارا اور بڑے اشتیاق اور احتیاط سے پارسل کھولا۔ اندر سے ایک عدد خوابوں کا گلدستہ نکلا جو محترم کو محبتوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ آئندہ جمعے کو بوقت 7 بجے شام بشرط پابندی وقت بمقام کانوے ہال نزد ہوبرن اسٹیشن بتقریب رونمائی ہماری بیش قیمت رائے مطلوب ہے۔ آخر میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ مصنف کو اردو ہی نہیں فارسی پر بھی عبور ہے اور خط شکست پر بھی۔ بندے کی فارسی یوں بھی کمزور ہے اور پھر خط اس ستم کش کا ذرا مشکل سے پڑھا گیا، لکھا تھا گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ ہم بڑے شش و پنج میں پڑ گئے۔ وہ یوں کہ ہم کسی دوست کی کتاب پر بھری محفل میں تاثرات پیش کرنے کے اصولاً خلاف ہیں، اور وہ بھی تحریری صورت میں، خصوصاً کسی ایسے دوست کی کتاب پر جس کی دوستی ہمیں اس کتاب سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ ہم نے سوچا کہ رونمائی کے دن روپوش ہو جائیں، آخر لوگ بیمار بھی تو پڑتے ہیں، تو جمعے کے مبارک دن بیمار پڑنے میں کیا قباحت ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ بی بی سی کے وسیلے سے ہماری راست گوئی کی 4 دانگ عالم میں شہرت ہونے کے باوجود اگر اس روز کوئی آواز شناس مردم آزار مہربان بی بی سی سے ریڈیو پر ہماری آواز سن لیں، اب کس کس کو سمجھاتے رہیں گے کہ بھیا یہ ریکارڈنگ تھی، لائیو یا زندہ آواز نہیں تھی۔ زندہ پر یاد آیا کہ کیوں نہ خودکشی کر لیں، عمر دراز۔ زندہ پر یاد آیا کہ کیوں نہ خودکشی کر لیں، عمر دو روزہ مستعار ہی تو ہے۔ ان دنوں صدر امریکہ کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے آزاد اور مہذب دنیا کو
آزاد اور مہذب رکھنے کے لیے کچھ ایسے شریفانہ، وہ شریفانہ نہیں بلکہ شریف سے ایسے شریفانہ ارادوں کا اظہار کیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا کچھ سوا ہو گئی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ عمر 2 روز مستعار ہے، جس سے ادھار لی تھی اسے واپس کر دیں، اور احمد فراز کی طرح ایک شان تو ہم نے سوچا کہ عمر 2 روزہ مستعار ہے، جس سے ادھار لی تھی اسے واپس کر دیں، اور احمد فراز کی طرح ایک شان استغنا کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے راہی ملک عدم ہو جائیں کہ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری تہلیس پہ دھر جائے گا۔ اشارتاً ایک روز بے خواہوں سے اپنے ارادے کا تذکرہ بھی کیا، یعنی خودکشی کرنے کا۔ کہنے لگے آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم یہ کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ آپ کو روکیں، لیکن اگر جانا ہی ہے تو پہلے کتاب پڑھ لیجئے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے تاثرات چھوڑ جائیے۔ اپنے حق میں ان کی سعادت مندی اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کے اس تعلق خاطر پر ہمارا دل بھر آیا۔ ہم نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ہم ان خود غرض لوگوں میں نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں نے ہمارے لیے کیا کیا جو ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ ہم نے خوابوں کا گلدستہ پڑھنی شروع کی۔ پہلے ہی صفحے کے بعد خیال آیا کہ کیا حماقت کی، اگر اسے پڑھے بغیر چلے جاتے تو شاید مغفرت ہو جاتی۔ 1-2 صفحے اور پڑھے تو ایک دوسرا خیال آیا، کیوں نہ خود ایک کتاب لکھ مارے، ہماری کتاب کی بھی رونمائی ہوگی۔ انتقام کے معنی سمجھ میں آنے لگے۔ بیش قیمت رائے مانگنے والے مصنف سے بیش قیمت رائے مانگیں گے۔ چنانچہ کاغذ قلم سرہانے رکھ کے لیٹ گئے کہ جو خواب آئیں گے انہیں لکھ لیں گے۔ آخر مصنف نے بھی تو خوابی قلم بند کیے ہیں، ہمیں بھی تو بڑے دلچسپ خواب آتے ہیں۔ اس خیال سے کچھ ایسا اطمینان ہوا کہ اب جو سوئے تو محاورہ ہی بدل ڈالا۔ گھوڑے تو ایک طرف، معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی بیچ کے سوئے ہیں۔ اپنی اس غفلت پر سخت کوفت ہوئی۔ دوسرے دن ہم نے ایک دوست کے ریسٹورانٹ میں جا کر کھانا کھایا، لذت کام و دہن کے خیال سے نہیں بلکہ ذہن کو غذا پہنچانے کے ارادے سے۔ ان کے ریسٹورانٹ میں جب بھی ہم نے کھایا ہے رات کو خواب ضرور آئے ہیں۔ اس رات کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہوگا، کیونکہ ایسے ولولہ انگیز خواب آئے جن کو بے نقاب کرنا یہاں شرفا کے مجمع میں مناسب نہیں۔ پھر سوچا کہ انہی خوابوں کو رومانی جامہ پہنا کر نثری شعر میں ڈھال دیا جائے۔ اب انتقام کے باطنی معنی بھی سمجھ میں آنے لگے۔ لکھنے بیٹھے تو قلم نے کہا کہ این خیالست و محالست و جنوں، اور زور لگایا تو قلم نے کہا این سعادت بزور بازو نیست۔ اپنے قلم کی فارسی دانی پر اشش تو کیا، لیکن ہتھیار ڈال دیے۔ اعتراف کرنا پڑا کہ خوابوں کو قلم بند کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ناچار جارچوئی صاحب نے الہام کی دقیانی میں عروج کے سلاسل توڑ کے جس سینہ زوری سے یہ کام انجام دیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ پھر اگر آپ شاعری کو دوشیزہ تصور کریں جو اپنے گھر میں سہمی بیٹھی ہوئی ہے، تو ناچار جارچوئی صاحب اس دوشیزہ کے مکان میں کچھ شان سے نازل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جس کی تصویر کسی استاد کے شعر میں ملتی ہے کہ کودا تیرے گھر میں کوئی یوں دھم سے نہ ہوگا، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ کتاب لکھنے کے عزائم ترک کر کے ہم ناچار جارچوئی صاحب کی کتاب پر اپنی بیش قیمت رائے دینے کے لیے گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے کہ کتاب بھی پڑھتے جائیں گے اور رائے دہندگی کے باب میں جو خیال آئیں گے انہیں قلم بند بھی کرتے جائیں گے۔ زمین دوز ریل سے کوئی گھنٹے بھر کا سفر ہے، جو کتاب کی ضخامت کے مد نظر کافی ہونا چاہیے۔ ریل میں بیٹھے، کتاب اٹھائی، لیکن ایک مرتبہ اٹھائی تو اسے رکھنا محال ہو گیا۔ خوابوں کی دنیا میں ایسے کھوئے کہ واقعی نیند آ گئی، اور ہوبرن اسٹیشن اترنے کے بجائے 8 اسٹیشن اور آگے نکل گئے۔ اس پر کسی استاد کا شعر یاد آ گیا۔ ہماری اردو زبان کے شعراء بھی کمال ہیں واقعی، ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی شعر لکھ گئے ہیں۔ ہاں تو کتاب بینی کے انہماک میں ہوبرن اسٹیشن اترنے کے بجائے 8 اسٹیشن آگے نکل جانے پر کسی استاد کا یہ شعر یاد آیا کہ 2 کوس پر تھا گو میرے محبوب کا مکان، 2 کوس پر تھا گو میرے محبوب کا مکان، 10 کوس تک نکل گیا جوش شباب میں۔ بس کہ جب آنکھ کھلی تو صفحہ 58 تھا
اور طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے کہ واپس جائیں، لیکن محترم کے نام پر دعوت نامے میں لکھی ہوئی پابندی وقت کی شرط یاد آئی۔ مصنف کو بہزار معذرت والے کا خط مرتب کرتے ہوئے گھر لوٹے کہ ناچار جارچوئی صاحب، آپ نے 58 صفحوں کے اسکوزے میں سمندر نہیں کائنات بند کر دی ہے، وغیرہ۔ باقی کے 140 صفحوں میں تمہید، دیباچہ، پیش لفظ، تقریض اور ناچار جارچوئی صاحب ایسے ہی دوسرے چوٹی کے ادیبوں کی آرا کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد میرے لیے مزید کچھ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی، اس لیے دیا شنکر کول نسیم کے اس شعر پر اپنی نظر عقیدت ختم کرتا ہوں۔ چوہرے تیرے نگاہ کھل جائے گا، منہ نہ میرے زخم کا کھلوائیے۔